استغاثہ پہ کراس ایگزامینیشن کر سکے، ملک کا سابق وزیر اعظم جو امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر ہے، اس کو رات کے 11:30 بجے 12 بجے سخت سردیوں میں آپ سزائیں دے رہے ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ تو آج جو ہوا ہے، آج اخلاقی جیت ہوئی ہے، آج ہماری ایک وکٹری ہوئی ہے، اور میرٹس پہ دیکھیں، اس بات کو سمجھیے، میرٹس کا مطلب یہ ہے کہ کیس میں کوئی ثبوت نہیں ہے، کم ہے، اس پہ فیصلہ ہو جائے۔ آج تو اس سے بڑا کام ہوا ہے کہ پروسیجر میں اتنا بڑا لکیونہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں وہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد نیورنبرگ ٹرائل ہوتے تھے نا، اس سے بھی کوئی آگے کی چیز ہے کہ ایک ملک ہے، ایک آزاد ملک ہے، اس میں آزاد عدلیہ ہے، اس میں برائے نام انسانی آزادیاں ہیں، اس میں کوئی کچھ نہ کچھ آئین موجود ہے، اس میں آپ سابق وزیر اعظم کو رات کے اندھیرے میں اپنے لوگوں سے کاٹ کے، بلکہ اس میں تو ایسے بھی علی ظفر صاحب مواقع آئے کہ ہمارے وکلاء کو وہاں پیش بھی نہیں ہونے دیا گیا، اور ان کو باہر رکھ کے اندر اجازت نہیں ہوتی تھی، اور سرکاری لوگوں کو بلا کے ان کے بہاف پہ وہاں کارروائی چلائی جاتی تھی۔ تو آج اصل میں میرٹس پہ ڈیسائیڈ ہونے سے بڑا کام یہ ہوا ہے کہ حکومتی وکیل کون ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کے پیچھے حکومت ہے اور اس کے پیچھے ان کے ہینڈلرز ہیں، ان سب کو آج اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ آج آپ لوگوں نے اس بہت بڑی عدالت میں یہ مانا کہ ہم نے ظلم کیا، ہم نے عمران خان کے وکیل کو اپنے گواہ جو تھے، حکومتی گواہ جو فیک گواہ تھے، جو 2 نمبر گواہ تھے، ان پہ کراس ایگزامینیشن کا موقع نہیں دیا، اور کیس آپ کا ہوا میں اڑ گیا۔ بطور وکیل میرے لیے شرم کا مقام ہے کہ میری حکومت، میری ریاست ایسے بھی کر سکتی ہے۔ عام آدمی کے ساتھ کیا ہوگا جو سابق وزیر اعظم کے ساتھ یہ ہوا ہے؟ لیکن بہرحال اب انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، اور جتنے حکومتی کیسز ہیں آپ نے سب کو دیکھ لیا، اسی عدالت میں ان سب کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے، اور اسی عدالت میں ان سب کو زمین دوز کر کے دفن کیا گیا ہے قانون کی طاقت سے، اللہ کے حکم سے۔ سائفر کیس کہاں ہے آج؟ کہاں ہے آج سائفر کیس؟ سائفر کیس جب ختم ہوا تو میں نے یہاں ایک بات کی تھی کہ سائفر کیس تو اڑ گیا۔ جب عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب پہ سائفر کیس ختم ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دعویٰ عمران خان صاحب کا تھا وہ سچا تھا۔ اب ایک اور سائفر کیس ہونا چاہیے ان سب لوگوں پہ جنہوں نے بین الاقوامی ایما پہ وہ حکومت ختم کی۔ تو سائفر کیس آپ کا اڑ گیا، آپ کا عدت کیس آپ کا اڑ گیا، جو پوری دنیا میں آپ نے پاکستانیوں کی اور مسلمانوں کی ایک 1450 سال میں پہلی بار ہوا کہ حکومت نے کوشش کی کہ پہلے زنا پہ سزا ہوتی تھی، اب نکاح پہ سزا دیں۔ وہ کیس بھی آپ کا فارغ ہوا، عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو اللہ نے عزت دی، سائفر کیس ختم ہوا، عدت کیس آپ کا ختم ہوا، اور یہ توشہ خانہ کیس جو ہے اس کا بھی آج آپ نے اس کی تباہی آپ نے دیکھ لی ہے۔ کوئی کیس عمران خان صاحب پہ ٹک نہیں پا رہا، لیکن صرف عمران خان کو اپنے عوام سے دور رکھنے کی سازش ہے۔ اور آپ نے احتجاج کی بات کی، 24 کی کال ہے عمران خان کی، تمام پاکستانیوں کو ریکویسٹ ہے، کسی لیڈر، کسی تنظیم کو آپ نے نہیں دیکھنا، ہماری لیڈرشپ موجود ہے، کال عمران خان کی ہے، کال۔ آپ کو اگر اپنے ملک سے پیار ہے اس دن آپ پرامن آئیے، آپ یہاں پہ بیٹھیے، چاہے وہ دھرنے کی کال ہو، چاہے وہ احتجاج کی، جو بھی ہو پرامن ہوگا۔ اور یہ پہلی بار نہیں ہے، ہم ہمیشہ آئے ہیں، اور ہم 2014 میں بھی آئے، 129 دن یہاں پہ بیٹھے، کملہ نہیں ٹوٹا۔ اس کے بعد پاناما تحریک چلی، جب جناب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کیس آیا، اللہ کے کرم سے ہم نے وہ تحریک چلائی، ہم کوٹ آتے تھے، اس سے پہلے لاک ڈاؤن، سارا کچھ پرامن۔ وہ بھی کیس ہماری ایک گواہی ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہ اس میں بھی ہم پرامن تھے۔ اس کے بعد یہ جو 2 سال سے ہماری تحریک چل رہی ہے، دیکھیں جب تک عمران خان صاحب باہر تھے ہم نے کوئی 100 سے زیادہ جلسے کیے اللہ کے کرم سے، پرامن جلسے۔ اس کے بعد احتجاج، ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے، زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی ہے، تشدد ہمارے اوپر ہوا ہے، لوگ تحریک انصاف کے شہید ہوئے ہیں۔ یہ تحریک انصاف کی صرف نہیں ہے، یہ پاکستانی ہیں۔ آج آپ یہ دیکھیے عوام کا غیظ و غضب ہے، دیکھیں ہم کسی گالی کلچر کے حق میں نہیں ہیں، جو بیرون ملک ہو رہا ہے ہم کوئی نہیں سپورٹ کرتے کوئی کسی کو گالی دے، لیکن اس کو عوام کے غیظ و غضب کو سمجھیے کہ آپ کے عہدے آپ کو نہیں بچا رہے، آپ کی جو دنیاوی عزتیں آپ کو نہیں بچا پا رہی، عوام کا غیظ و غضب آپ کے خلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 2 سال سے جو آپ نے فسطائیت کی ہے، جو آپ نے ظلم کیا ہے، جو الیکٹڈ حکومت کو آپ نے گھر بھیجا ہے، اس پہ عوام آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ پاکستان میں تو آپ نکل نہیں سک رہے تھے، اب بیرون ملک بھی آپ نکل نہیں سک رہے۔ اور آخری بات، میں اس پہ حیران ہوں، اب میڈیا والے سارے میرے بھائی اور بہنیں جو یہاں موجود ہیں، آپ کی وساطت سے پاکستانیوں سے سوال ہے، آخری بار آپ نے کب انگلستان یا امریکہ یا کسی بھی بیرون ملک کا کوئی وزیر دفاع، کوئی ان کا وزیر اعظم، کوئی ان کا وزیر خارجہ، کوئی ان کا وزیر اطلاعات، اور چل جائے کہ انوائرمنٹ کی وزیر،
یا کسی وزیر اعلیٰ کو، کسی صوبے کے کسی سینیٹر کو پاکستان میں اس طرح ہوٹلوں میں چلتے پھرتے انجوائے کرتے دیکھا ہے. وہ آتے ہیں یہاں اپنا ریاستی کام نپٹا کے اگلی ایک رات ایکسٹرا نہیں گزارتے. یہ پاکستان آپ نے بہت بہترین کر دیا ہے، جو آپ وہاں جو ہے دعوتیں اڑا رہے ہیں، جو وہاں آپ شاپنگیں کر رہے ہیں، جو آپ وہاں پہ پھر رہے ہیں. پاکستان ٹھیک ہو گیا ہے، اسموک ختم ہو گئی ہے، آپ کی لا اینڈ آرڈر بہترین ہو گئی ہے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. جو آپ میں حیران، مجھے بطور پاکستانی شرم محسوس ہوتا ہے. شخصیت کام نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک عہدہ پھرتا ہے. ایک شخص ہے پاکستان کا وزیر دفاع ہے، پاکستان کا وزیر دفاع لندن کی گلیوں میں ادھر ادھر رول رہا ہے. کیا آپ نے پاکستان کا دفاع محفوظ کر لیا؟ جو ابھی کوئٹہ میں پچھلے دنوں ہمارے 26-27 جوان شاید اس سے بھی زیادہ شہید ہوئے ہیں، یہ کس کے بیٹے تھے؟ یہ کس کے بیٹے تھے؟ ہمارے بدن کا ٹکڑا نہیں تھے. یہ جو اس وقت صورتحال ہے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی، آپ کا وزیر داخلہ کدھر ہے؟ آپ کا وزیر خارجہ کدھر ہے؟ آپ کا وزیر دفاع کدھر ہے؟ وہ لندن پھر رہے ہیں، کوئی جنیوا پھر رہا ہے. پاکستان کو آپ نے کس کے ہاتھوں چھوڑ دیا ہے؟ تو اس لیے آخری بات، اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، اس ریاست کو بچانا ہے، عوام کی اور اداروں کے بیچ میں فاصلوں کو ختم کرنا ہے، ایک آدمی وہ فاصلے ختم کر سکتا ہے، ایک آدمی وہ کام ٹھیک کر سکتا ہے. جس قیمتی آدمی کو اٹھا کے اپنے اڈیالہ میں رکھا ہے، اس کو باہر لے کے ہیں اور اسے باقاعدہ معافی مانگے، تب یہ ملک آگے جائے گا. بہت شکریہ.